صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں نے سورۃ عنکبوت کی پہلی یاد پڑھی۔ قرآن پاک کا طرز بیان یہ ہے کہ ہر سورت کی پہلے حصے میں ابتدا ہی میں پوری سورت کا اجمالی خلاصہ ہوتا ہے، اور یا اس سورت کے اختتام پر جو آخری یاد ہوتی ہیں ان میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہاں ان پہلی یاد جو میں نے پڑھی ہیں اس میں پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اب پوری سورت کے مضامین ہیں کیا؟ وہ 4 باتیں ہیں کہ اگر تم دیندار بن کر رہنا چاہتے ہو، اور اگر مرنے کے بعد رب کے دربار میں مہمان بن کر جانا چاہتے ہو، ملزم بن کر نہیں جانا چاہتے، زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، تو پھر تم میدان میں آؤ گے۔ تو میدان میں آؤ گے تو 4 رکاوٹیں ہیں، ان کا بندوبست کرو۔ 4 رکاوٹیں ہیں۔ یہاں آپ یہ جاتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں تو اپنی جیب کو دیکھتے ہیں نا، کرایہ ہے یا نہیں۔ تو یہاں اگر تم نے سمجھ لیا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے میرا، اور اس مقصد کو کی تکمیل کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو 4 رکاوٹیں ہیں۔ ان 4 رکاوٹوں کے لیے پہلے بندوبست کرو، تب میدان میں آؤ، ورنہ میدان میں رہ جاؤ گے اور کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے سورت کا مضمون، اور ان 4 رکاوٹوں کا ذکر یہ ہے سورۃ عنکبوت۔ ان 4 باتوں کو سیکھ لیں، یہ ہے سورۃ عنکبوت۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا احسب الناس، لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں، ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس پر کہ یہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں تو ایماندار ہوں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، چاہے سچے اور جھوٹے معلوم ہو جائیں۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ، اس پہ قائم ہے یا نہیں ہے، پتہ چل جائے اس کے اندر قلبی ذوق ہے یا نہیں، عملی مشق ہے یا نہیں، پورا ماحول تائید کرتا ہے کہ یہ ایماندار ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر نہیں کرتا تو ویسے کہتا ہے تو مدح و گفتار کو سمجھو نہ اخلاقی سند، خوب کہنا اور ہے، خوب ہونا اور ہے۔ اب میدان میں جب آؤ گے تو پھر 4 رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹیں تو بے شمار ہیں، اور لیکن ان 4 رکاوٹیں اہم ہیں۔ یہ 4 رکاوٹیں بنیادی ہیں، اگر ان کا بندوبست کر لیا تو باقی رکاوٹوں کی حیثیت ثانوی ہے، اوپر آسان ہیں، لیکن ان کا بندوبست نہ ہوا تو پھر کسی رکاوٹ کو نہیں ہو سکتا باقی رکاوٹ۔ اس لیے وہ 4 رکاوٹیں کون سی ہیں؟ جب میدان میں آؤ گے، ہو سکتا ہے تم دین کا کام کرو اور میدان میں آ جاؤ تو والدین رکاوٹ بن جائیں۔ تو سورۃ عنکبوت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں بیان کیا گیا، اشارہ کر کے ایک ہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کام میں تو والد رکاوٹ نہیں بن سکے، اور تو والد کو رکاوٹ بناتا ہے۔ کیا کیا جائے جی، میں یہ کام دین کا کرتا تھا، لیکن ابا جی یا امی جی یا فلان جی، تو کما صلیۃ ابراہیم کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس خلط ابراہیم، اور سورۃ عنکبوت کے اندر تو ابراہیم کا جو اشارہ کیا ہے واقعے کی طرف ہو، تو وہ سمجھائی یہ بات ہے کہ ابراہیم السلام کے کام میں رکاوٹ اس کا والد نہیں بن سکا، اور یہ ہے یہاں مقصد۔ ایک دوسری رکاوٹ اولاد کی طرف سے آ سکتی ہے، اولاد کی طرف سے کہ بیٹا اولاد نہیں چھوڑتی مجھے، تو یہاں نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں بیان کیا گیا، اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ بھائی سورۃ عنکبوت میں یہ نوح علیہ السلام کا واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، صرف اس لیے ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کے کام میں تو بیٹا رکاوٹ نہیں بن سکا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، یا بنی ارکب معنا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جا، کافروں کی معیت چھوڑ دے۔ بیٹے نے باپ کی نہیں سنی اور غیروں کی سنی، غیروں کی باتیں سنی۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ بھائی کیا کہتے ہیں آپ، پانی آ گیا تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آج پہاڑ نہیں بچا سکے گا،
اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم عذاب کا مقابلہ کریں گے، تمہارا باپ ہی نہیں کر سکتا، عذاب کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ قہر بھیج دے تو پھر وہ سب کچھ ہو کر رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے نہیں سنی تو بیٹا رکاوٹ نہیں بن سکا، یہاں تک کہ وہ کہتے رہے یا بنی ارکب معنا، لیکن بیٹا نہیں مان رہا تو اللہ نے فرمایا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، پانی کی موج آئی، باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہوئی اور بیٹا باپ کے سامنے غرق ہو گیا، لیکن نوح علیہ السلام نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ اگر باپ کی رکاوٹ ہے والدین کی تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عنکبوت میں آیا ہے، اور اگر اولاد کی رکاوٹ ہے تو نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ تیسری رکاوٹ بیوی کی، گھر والوں کی، اہل خانہ کی۔ اگر اہل خانہ کی رکاوٹ ہے، گھر والوں کی رکاوٹ ہے تو یہاں لوط علیہ السلام کا پورا قصہ نہیں بیان کیا گیا، اشارہ کر کے سورۃ عنکبوت میں یہ سمجھایا گیا کہ لوط علیہ السلام کے کام میں تو بیوی رکاوٹ نہیں بن سکی، وہ تو غیروں کے ساتھ تھی، لیکن لوط علیہ السلام اپنا کام انہوں نے جاری رکھا اور ہو کر رہا اور بیوی تباہ ہو کر رہی۔ اس لیے محترم سامعین، سورۃ عنکبوت کا موضوع یہ ہے کہ تم اپنے مقصد حیات، جو تمہارا مقصد ہے زندگی کا، اس مقصد کے تکمیل کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو 4 رکاوٹیں آئیں گی، رکاوٹیں بے شمار ہیں، ان چاروں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ باقی رکاوٹیں رب نے فرمایا میں آسان کر دوں گا۔ والدین کی رکاوٹ ابراہیم کا واقعہ، اولاد کی رکاوٹ نوح علیہ السلام کا واقعہ، بیوی کی رکاوٹ لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر آگے چوتھی رکاوٹ ہے معاشی رکاوٹ۔ اس معاشی رکاوٹ سورۃ عنکبوت کا آخری احساس پر، اور پہلی یاد ہی یہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن یہ چوتھی رکاوٹ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کئی جانور تم اوپر آنکھیں اٹھا سر اٹھا کر اوپر دیکھو نا تو کہتے ہو دکان بند ہوئی تو کیا ہوگا، خطابت گئی تو کیا ہوگا، فلان گیا تو کیا ہوگا، تو ذرا اوپر دیکھو، اوپر دیکھو گے تو فضا میں پرندے نظر آئیں گے، ان کے لیے اسٹور کوئی نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ان کے لیے اسٹور کوئی نہیں ہے۔ جو پرندہ خون کھاتا ہے اس کا غذا، اس کی غذائی خون ہے، اللہ خون دیتا ہے، اور کئی پرندے صرف گوشت کھاتے ہیں، دانوں کو گوشت دیتا ہے۔ بنادا آشنا روزی رسانت کہ دانا اندرا حیران بمانت، یہ تو اللہ پاک رازق تو وہ ہے، اور خود کہتے ہو کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق وہ ہے، تو رزق پرندوں کو دیتا ہے اوپر سر اٹھا، اور پھر نیچے دیکھ، نیچے تو دریا کے اندر مچھلیاں کھاتی ہیں اور ان کے اندر بھی پیٹ ہے، لیکن ان کے لیے اسٹور کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں ہے۔ اوپر دیکھ تو یہ سبق مل جائے گا، نیچے دیکھ تو یہ سبق مل جائے گا۔ تو والدین کی رکاوٹ ابراہیم کا واقعہ سورۃ عنکبوت میں پڑھ، اور اولاد کی رکاوٹ نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور بیوی کی رکاوٹ لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر معاشی رکاوٹ اوپر دیکھو نیچے دیکھ، اور عقیدہ یہ رکھ کہ رزق لکھا ہوا ہے وہ آ کر رہے گا، اور اگر ادھر سے اللہ نے مقرر نہیں کیا رزق نہیں آ رہا تو میں آج پاؤں حلال حرام میں ماٹلا رہوں، نہیں آئے گا۔ جب وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ نہیں ہے پھر نہیں آئے گا۔ یہ ہے سورۃ عنکبوت کہ 4 رکاوٹیں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور باقی رکاوٹیں بھی ہیں، بے شمار رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کا رب نے فرمایا میں راستہ آسان کر دوں گا، ان رکاوٹوں کو آسان کر دوں گا اور میں معافی کر دوں گا، لیکن ان 4 باتوں کا خیال پہلے کرو۔ یہ تھی سورۃ عنکبوت۔ اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔